اپنی زبان سے سبحان اللہ کہیں گے. سبحان اللہ کا ترجمہ ہے اللہ تو پاک ہے. اور یاد رکھیں سنیوں کا عقیدہ ہے, سنیوں کا ایمان ہے کہ سنیوں کی محفل میں بغداد والے غوث اعظم تشریف لاتے ہیں, بغداد والے غوث اعظم تشریف لاتے ہیں, اور اجمیر سے غریب نواز بھی تشریف لاتے ہیں, کلیر سے حضور سونے پہ سہاگا اس بات کا تیبر خاص بالو, سونے پہ سہاگا اس بات کا مدینے سے آقا بھی تشریف لاتے ہیں. اب یہاں پر آپ کی عقل یہ ضرور جواب دے گی کہ ہم کیسے مان لیں, اگر آتے ہیں تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. مگر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو کہ رب ہماری آنکھوں کو مسلمان بنا دے تاکہ تیرے حبیب کا دیدار کر لیا کریں, کیونکہ ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جو حضور کا دیدار کر سکیں. میرے آقا محفل میں تشریف لاتے ہیں, اور یاد رکھیں آپ کی عقل یہاں پر ضرور جواب دے گی کہ آپ کے پاس اگر کوئی پروف ہو تو آپ اس پروف کو بتائیں, آپ کے پاس کوئی حوالہ ہو تو حوالہ دینے کی کوشش کریں. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں, میں آپ کو ایک پروف دیتا ہوں. ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کو راجستھان کہا جاتا ہے, راجستھان میں ایک شہر ہے جس کو اجمیر کہا جاتا ہے. اجمیر کی دھرتی پر ایک اللہ کا مقدس ولی آرام فرما ہے جس کو کہ ہم اپنی محبت بری زبان میں غریب نواز کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. ان کے ایک چہیتے خلیفہ ہیں جن کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. ان کا مزار دلی میں ہے, کبھی آپ دلی جائیں تو قطب الدین کی بارگاہ میں ضرور حاضری دیں, کیونکہ غریب نواز کے چہیتے خلیفہ ہیں. ایک روز غریب نواز نے کہا قطب الدین چلو آج تم نبی کی نعت سناؤ. نبی کی نعت پہ بولیں سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز نے کہا قطب الدین چلو آج تم نبی کی نعت سناؤ. قطب الدین بختیار کاکی کے لیے اسٹیج لگا دیا گیا, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اسٹیج پر آئے, غریب نواز نیچے بیٹھے تھے جیسے کہ آپ حضرات بیٹھے. اب یہاں سے پتہ یہ بھی چلتا ہے نیچے بیٹھ کر سننا یہ غریب نواز کی بھی سنت ہے اور میرے آقا کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ. آپ قسمتوں پر ناز کریں کہ آپ دو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں. غریب نواز نیچے بیٹھے, قطب الدین اسٹیج پر آئے, آنے کے بعد میں نبی کی نعت کا پہلا شعر پڑھا. غریب نواز سنتے رہے, جیسے ہی دوسرا پڑھا تو غریب نواز اچانک کھڑے ہو گئے, اچانک کھڑے ہو گئے. قطب الدین بختیار کاکی نے نبی کی نعت مکمل کی. اس کے بعد میں پوچھا غریب نواز ہم نے تو آپ کے حکم کے مطابق نبی کی نعت پڑھی تھی, مگر آپ بیچ نعت میں سے اچانک کھڑے کیسے ہو گئے, آپ اچانک کھڑے کیسے ہو گئے؟ غریب نواز کا جواب سنو. غریب نواز نے کہا قطب الدین جب تم نے نبی کی نعت پڑھی تھی تو میں نے سنا تھا جیسے ہی نبی کی نعت کا دوسرا شعر تم نے عشق میں ڈوب کر کے پڑھا, میں نے کیا دیکھا مدینے سے آقا تشریف لے آئے تھے, ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, اہل سنت زندہ باد, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. غریب نواز نے کہا قطب الدین جب تم نے نبی کی نعت کا دوسرا شعر پڑھا تھا تو میں نے کیا دیکھا مدینے سے آقا تشریف لے آئے تھے, ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. ہمارے پاس وہ آنکھیں نہیں جو حضور کا دیدار کر سکیں. رب سے دعا مانگا کرو کہ رب ہمیں وہ آنکھیں عطا کر دے جو تیرے حبیب کا دیدار کر لیا کریں. اب آپ کو پروف مل چکا ہے جن کے سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں وہ سر کو ٹوپی سے ڈھکیں, اور اگر ٹوپی موجود نہ ہو تو پڑوس والے سے رومال اپنے لے کر کے اپنے سر پہ ضرور رکھ لیں. نہیں تو آس محمد رامپوری کو مجبوراً کہنا پڑے گا میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی, میری فطرت نہیں پابندیوں کے ساتھ جینے کی, غلامی کب تک میرے پیر میں زنجیر ڈالے گی. مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے, یہ پہچان دشمن کا کلیجہ چیر ڈالے گی. سبحان اللہ. مسلمانوں سروں پہ ٹوپیاں رکھ کر چلو اپنے. یاد رکھو تیبر خاص بالو, کچھ لوگوں کو اسی چیز کی گھبراہٹ ہوتی ہے تمہارے سر کی ٹوپیاں دیکھ کر کے. جی بے شک بے شک. اگر سفر میں ہے تب بھی ٹوپی ساتھ میں لے کر کے جائیں. آدھار کارڈ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے ٹوپی. آدھار کارڈ میں تو بیٹے کا نام کلوا ہوتا ہے, باپ کا نام بھورا ہوتا ہے.
مسلمان کا ہے غیر مسلم ہے، مگر آپ کے پاس میں اگر ٹوپی ہوگی تو ہر غیر مسلم سمجھ جائے گا کہ وہ ضرور مسلمان ہے، یہ مسلمان کا بیٹا۔ آدھار کارڈ سے بھی زیادہ کام کرتی ہے ٹوپی۔ میں اعلیٰ حضرت کی شاعری سے شروع کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بولیں بولیں سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، بولیں بولیں سبحان اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے سب چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ بولے سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب پردھان منتری دیتا ہے، کوئی کہتا ہے گاؤں کا مکھیا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے زمیندار دیتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت کے اسی مصرے کی پلٹ بھی سن کے جائیں، کون لیتا ہے لینے کو منہ چاہیے، بے شک کون لیتا ہے ہر ایک کو نہیں ملتا، بے شک بے شک بے شک، اسی کو ملتا ہے جو عقیدت رکھا کرتے ہیں۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کے خزانے سے آپ کو ملتا ہے تو آپ اپنے لبوں کو کھولے، سبحان اللہ بلند کریں، بولیں بولیں سبحان اللہ۔ کہ کون لیتا ہے لینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے، شاعر کہتا ہے، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا۔ اعلیٰ حضرت کے نام پہ نہیں بول سکتے سبحان اللہ، بولیں بولیں محبت سے سبحان اللہ، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کہ ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سروں پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، یہ یوپی کیا وہ دلی کیا، تو کیا ذکر بھارت کا، عرب میں بول بالا ہے امام اہل سنت کا، عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا۔ اور آنے والے مصر پر اگر ٹناٹن سنی ہوگا تو خاموش نہیں بیٹھے گا، اور اگر مال میں گھٹالا ہوگا تو ضرور اس کا چہرہ نیپال کے بٹوے کی طرح بن جائے گا۔ آپ پڑوس والے کو دیکھ کر کے ضرور بتانا ہے کدھر والا ہے، کہ ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا، ہمارے سروں پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا، یہ یوپی کیا وہ دلی کیا، کروں کیا ذکر بھارت کا، عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا۔ اور تو پڑھ کے دیکھ سنی ایک ایک خطبہ اعلیٰ حضرت کا، ہے چہرہ تھانوی کا اور تماچا اعلیٰ حضرت کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ تو پڑھ کے دیکھ سنی ایک ایک فتویٰ اعلیٰ حضرت کا، ہے چہرہ تھانوی کا اور تماچا اعلیٰ حضرت کا، ہے چہرہ تھانوی کا اور تماچا اعلیٰ حضرت کا۔ ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، بولیں بولیں سبحان اللہ، ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پہ میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ فرقے میں سب سے جدا ہے، جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے، کرے کوئی میرے آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے، کرے کوئی میرے آقا کی توصیف ایسے، رضا نے بیاں کی ہے تعریف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، کوئی یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے، ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سجد کو پہچانتا تھا، وہ خوشبو سے سجد کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ
बचाया। रजा से मोहब्बत है आशिकों को, उसी ने सहारा दिया सुन्नियों को। रजा अहले सुन्नत की बुनियाद है, जो उससे जले समझो बर्बाद है। बगैर आबूदाना भी रह लेगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी, रजा के लिए जान दे देगा सुन्नी। है हम सब रजा के, रजा है हमारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। यूं ही आला हजरत का नारा, लगेगा यूं ही आला हजरत का नारा। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती हवाले ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती हवाला ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। मैं आपको पहले तारुफ करा दूं जो आज की महफिल के खुसूसी मेहमान हैं। देखें आज की महफिल के, आज की बज़म के अल्हम्दुलिल्लाह खुसूसी शायर शाहकार तरुन्नुम सूफी चलिस्तान रजा मद्दाह रसूल मद्दाह खैरुल अनाम भाई मोहतरम नसीम रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी मिंबर नूर की रहल पर तशरीफ़ फरमा है। हज़रत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी आँखों की रोशनी में इजाफ़ा करें। और याद रखें खुसूसी खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा अमीर अहमद साहिब क़िबला मुरादाबादी वो भी कुछ मिनटों के बाद में मिंबर नूर की रहल पर जलवगर हो जाएंगे। और साथ ही साथ में खुसूसी खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हुसैन साहिब क़िबला जो सरज़मीन मुरादाबाद से चल कर के तशरीफ़ लाएँ, सिर्फ ये तशरीफ़ लाएँगे, इनके अलावा कोई और तशरीफ़ नहीं लाएँगे। मैं आपको बता दूँ कुछ ही देर के बाद में मिंबर नूर की रहल पर सब जलवगर हो जाएंगे।